میں اپنی بات کمپلیٹ کریں تو یہاں کوئی وضاحتیں اور لمبی چوڑی تقریریں نہ کوئی تقریروں کی ضرورت ہے چونکہ سب کو معلوم ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس میں ایک سوال پوچھا گیا ہے جناب عالی کہ گندم سبسڈی پہ جو نرخ حکومت نے مقرر کی ہے اس کو مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہ مانا جائے تو کیا کیا جائے۔ میرے خیال میں یہ ہے تو اس میں یہ ہے جناب عالی کہ لمبی بات کر کے یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر کہنے کی ضرورت ہے کہ گندم کے 1 روپیہ بھی منظور نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی گلگت میں کوئی قیمتیں بڑھائی گئی ہے، قیمتیں بڑھائی گئی ہے اس لیے ہم اس کو جو ہے نفی نہیں کرتے ہیں۔ اب بھی یا تو جنت میں یہ گندم 700 کی مل سکتی ہے یا پھر گلگت میں مل سکتی ہے۔ میں قیمتوں میں نہیں جاتا، میں حقیقت میں اس میں جاتا ہوں کہ ایک بہت بڑا رئیس آدمی جو ہے اس کے گھر پر بھی قبضہ کر کے، اس کی زمینوں پر بھی قبضہ کر کے، اس کے پلازوں پر بھی قبضہ کر کے، ساری چیزیں کر کے اس کو کھانا دینے کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہ بھی روک دے تو پھر میرے پلازے واپس کریں، میری زمینیں اور میری جائیداد واپس کریں۔ مجھے آپ سے کوئی روٹی نہیں چاہیے، میں لعنت بھیجتا ہوں خود پر تمہاری روٹی کھاتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں بھوکا رہوں گا اپنی زمینوں پر، اپنی جائیداد پر، اپنے معاملات پر، تم میری جائیداد واپس کریں۔ نہیں، اگر جائیداد پر آپ نے زبردستی قبضہ رکھا ہے، پھر روٹی دینے کا وعدہ کیا ہے تو ان غریب لوگوں کو روٹی دے دو ورنہ تمہاری روٹی بند ہو جائے گی۔ اس لیے 1 روپیہ بھی بڑھانے کا میں حامی نہیں ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح کیا جائے، کس طرح کرنے میں یہ ہے جناب عالی شنیدر مورخان رکھے کہ ایک سے آئے چھاک تھے سلطو ایک سے کھجوگن علجیک کھان تھے کنے انجیک لا وے اکھموس انجیک نمدنن گرول وکھموس تونے اللہ صبر تلر منفلی تو آدھر تو جیک نیسل تو رہیگن تو نو آدھر تو جیک جیک نوش تو رہیگن ما کچھ خیلی کھموس توگن تو خیلی منفلی کو کچھ بدامے کی کن کھان تو اگر تحریک کی روک ہے، اگر قوم متفق ہے، معاملات مجھے ٹھیک ہے، اگر صحیح جائے نا تو اس صورت میں جا گون گنجک کھانا آئین کو نقطہ نمبر 6 ہاں انو مزید بہتر تھے جیک ذرا ریلے صاحب سے گرائیو گو کہ گلگت بلتستان حیثیت کے ہیں ایسے کا حیثیت حقیقت در ہیں زیادہ جو بسنے بچوں کم گنے آئی حیثیتی کی دو بس کشیر اٹھا دے گا ناسوٹ دوت مور ختم تو اس طرح کی کسی بات پہ آ کر ہم اس چیز کو چلائے، لیکن اس کے لیے چونکہ قوم کے اندر میں 35 سال سے دیکھ رہا ہوں کوئی اتفاق بنتا نہیں ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی بھی ایک تو میں آپ کو آفرین کہتا ہوں، ویری گڈ، ویری نائس، ہم آپ کو سہایتا دیتے ہیں جناب عالی، آپ نے اچھا کام کیا۔ یہ آپ کا کام نہیں تھا، آپ کا کام اس لیے ہوا کہ چونکہ پولیٹیکل پارٹیاں کرپٹ ہو گئی وہ نہ چل سکے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیوں کی ناکامی کا رزلٹ ہے، یا عوامی کمیٹی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہذا اس کو چلانے کے لیے پہلے تو میں جب ینگ تھا، چھوٹا تھا، تو یہ سنی شیعہ جھگڑا جو ہے میں کوئی واقعی میں کوئی بڑا جھگڑا سمجھتا تھا کہ ان کو کمپرومائز کر، میں نے اس علاقے کے 3 علاقے بنا کر اس کو بیلنس آف پاور کر کے ساری چیزیں کر کے بڑا میں کوشش کر رہا تھا۔ بعد میں اسمبلی کا ممبر بھی بنا، مجھے پتہ چلا کہ یہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا تو کچھ اور ہے، یہ سنی شیعہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھ سے خفا نہ ہو جائے، 70 سال سے ہمارے سنی بھائی صوبے کے خلاف تھے، اس روز صوبے کی وہ پہلی قرارداد آ گئی تو میں اکیلا رہ گیا، باقی سب نے دستخط کر دیا۔ تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی مذہبی ایشو ہے ہی نہیں، بلکہ یہ پولیٹیکل ڈیویژن ہے جو اس طرح ہوتی رہتی ہے۔ تو لہٰذا ہم ان تمام چیزوں سے اوپر آ کر کچھ کام کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھینک یو ویری مچ۔